اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم لوگ قاعدہ نمبر 25 پڑھ رہے تھے تعلیلات کی بحث میں، اور قاعدہ نمبر 25 میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن کو ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل یہ کہ جو باتیں رہ گئی تھیں ان کو ہم پڑھیں جو ہے پھر سے ایک بار اس قاعدے کو، جو کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، یہ صاحب کتاب نے جو قاعدے کے ضمن میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 25 کہہ رہے ہیں کہ وزن افاعل و مفاعل اور اس کی امثال اگر معرف باللام یا مضاف ہوں تو حالت رفع و جر میں ان کی یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے هذه الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم، اور بے لام و اضافت میں یا محذوف ہو جاتی ہے اور تنوین عین کلمہ سے مل جاتی ہے، جیسے هذه جوار و مررت بجوار، اور حالت نصب میں بہرحال یا مفتوح آتی ہے، جیسے رأیت الجواریہ و رأیت جواریہ۔ اس کی میں شرح کروں، اس یہاں پر کوئی شرح کرنے سے فائدہ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں بلیک بورڈ پر اس کو دوسرے اعتبار سے اس کا خاکہ ایک جدول بنا کر کے میں اس کو سمجھاؤں گا، وہاں پر بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ اس کتاب کی عبارت کو پڑھیں گے، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر جو کتاب میں جو مثالیں انہوں نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، افاعل اور مفاعل و امثالہما، اور ان دونوں کی جیسی اور مثالیں۔ ابھی وہ امثالہما اس پر ہم کلام بعد میں کریں گے، پہلے افاعل اور مفاعل کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر ہم ایک بار اور دوبارہ ایک کلام کریں گے دوسرے حیثیت سے، جس کو انہوں نے کیا ہے افاعل و مفاعل اور ان کے جیسی دوسری جو چیزیں ہیں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے اور دونوں کے احکام کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا، اس لیے کتاب میں عبارتیں کیا ہے تھوڑی سی مطلب ویسی لگتی ہیں، غلط ٹائپ کی لگتی ہیں، تو اس لیے ہم الگ الگ کر کے اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے افاعل و مفاعل اسی دونوں کو صرف کیا ہے ابھی ہم یہاں پر پڑھیں گے، اور امثالہما اس کی مثالیں جیسے آتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہو جائے گا قاضی ہے، محتبی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کئی مثالیں ہیں، ان کو ہم الگ سے پڑھیں گے۔ تو یہ دو مثالیں ابھی ہم لیتے ہیں، افاعل و مفاعل۔ تو افاعل کا یہ جو وزن ہے جیسے کہ افاعیو جو کہ افعا کی جمع ہے، جس کے معنی کیا اژدہا یا بڑا سانپ، زہریلا سانپ۔ اس کے بعد ہے مفاعلو، مساعیو کے وزن پر ہے، مسع کی جمع ہے، تو یہ مساعیو مفاعلو کے وزن پر ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو جمع ہے یہ مطلب یہ جمع میں کہہ رہا ہوں، یہ جو دونوں کے دونوں جو وزن ہیں یہ وزن حقیقی ہیں، یعنی کہ بالکل ہو بہو ان کے جیسے ہیں، دیکھنے میں بھی پڑھنے میں بھی، یہاں دونوں۔ لیکن یہ جو جواریو ہے یہ کیا ہے، چاہے اس کے وزن پر مانے یا اس کے وزن پر مانے، یہ کیا ہے وزن سوری ہے، یعنی کہ صرف بولنے میں کیا ہے ان دونوں جیسا دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے ان دونوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف ہے، اگر ہم اس کے وزن پر مانیں گے اس سے شروع میں الف ہے، اس کے شروع میں جیم ہے، یہ وزن نہیں بنے گا، اس سے ہی جو ہے وزن حقیقی نہیں بنے گا، ایسے اس کے شروع میں میم ہے، یہاں پر جیم ہے، یہ بھی وزن حقیقی نہیں بنے گا، تو اس کو ہم کہیں گے وزن سوری اور اس کو کہیں گے وزن حقیقی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں ان مثالوں کے بارے میں، تو جیسے ہے افاعیو، مساعیو، جواریو، یہ جو مثالیں ہیں ان کی دو صورتیں بنے گی موٹے طور پر، یا تو یہ دونوں مثالیں یا تو یہ دونوں مثال، یہ تینوں مثالیں ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جن کے آخر میں کیا ہے یا آئی ہوئی ہو اور اس سے ماقبل کیا ہے کسرہ ہو، تو ایسی یہ بات کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے، کتاب میں بھی چیز نہیں ہے کہ آخر میں یا ہو اور اس سے ماقبل کسرہ ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں جن کے آخر میں یا ہے اور ماقبل کیا ہے کسرہ ہے، اور وہ کیا ہے الف کے بعد ہے، یہ کسرہ الف کے بعد آیا ہوا ہو، تو اس طرح سے جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو مثالیں ہیں افاعیو، مساعیو، ابھی صرف ہم انہی دنوں کو لیتے ہیں، بس صرف انہی دونوں کو جو کہ جمع منتہل جمعوں کے اوزان پر ہیں اور جو کہ کیا ہے غیر منصرف ہیں، تو انہی دونوں مثالوں پر ابھی ہم اکتفا کرتے ہیں، بعد میں جو اور مثالیں ہیں اس پر الگ سے کلام کریں گے۔ تو افاعلو، افاعیو اور مساعیو، تو ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی دو صورتیں بنیں گی۔ سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے یا تو مضاف ہو یا معرب باللام ہو، یعنی کہ افاعیو مساعیو یہ کلمے میں یہ کیا ہے مضاف واقع ہو رہے ہوں یا ان پر کیا ہے الف لام آیا ہوا ہو،
الف لام ہوگا تو مضاف نہیں ہوگا، مضاف ہوگا تو الف لام نہیں ہوگا. تو یا تو مضاف ہو یا کیا ہے الف معرف باللام ہو، یعنی کہ ان پر الف لام داخل ہوا ہو. معرف باللام کی مثال جیسے کہ یہاں پر ہے الافاعی، الافاعیہ، الافاعی. تو یہ مطلب الگ الگ حالات ہیں اس اعتبار سے. تو اگر اس پر الف لام داخل کریں گے تو الافاعی ہو جائے گا اصل کے اعتبار سے، معرف باللام ہو جائے گا. اور اگر اس کو ہم مضاف بنائیں گے تو افاعیکم یا افاعیکم اصل کے اعتبار سے. تو یہاں دونوں صورتیں میں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں، مضاف اور معرف باللام. تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر معرف باللام میں نے لکھا ہوا ہے، اور معرف باللام پر جب ہم آئیں گے کلام کریں گے تو وہاں ہمارے سامنے 3 صورتیں نکل کر کے آئیں گی. یا تو حالت رفع میں یہ معرف باللام جو ہے یہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا ایک ہی حالت نصب میں ہوگا، یا ایک ہی حالت جر میں ہوگا. جیسے یہ ہے افاعی، تو حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ مرت الافاعی، یعنی کہ سانپوں کا گزر ہوا، یا سانپ کیا ہے گزر گئے. تو مرت الافاعی جو کہ اصل میں ہے الافاعیو، اصل کے اعتبار سے کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ مرت الافاعیو. حالت نصب میں رأیت الافاعیہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں، مطلب کوئی حذف و اضافہ نہیں، بالکل اپنے اصل پر آیا ہوا ہے رأیت الافاعیہ. اس کے بعد کیا ہے جر میں کیسے پڑھا جائے گا؟ نظرت الی الافاعی، جو کہ اصل میں کیا ہے افاعیہ. اگر اصل کے اعتبار سے ہم پڑھنا چاہیں تو افاعیہ آئے گا، کیونکہ الہ کیا ہے حرف جر اس پر داخل ہے. لیکن یہاں بھی کیا ہے یا ساکن ہو گئی ہے. تو یہ مثال کس ہو گئی؟ معرف باللام کی جو یہاں پر ہے. اب بچا کیا ہے مضاف. مضاف کی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بات آتی ہے مضاف کی. مضاف میں بھی کیا ہے 3 صورتیں بنے گی، رفع، نصب اور جر. حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے؟ مرت افاعیکم، جو کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے افاعیکم. ایسے ہی نصب میں کیا پڑھا جائے گا؟ رأیت افاعیکم، یہ بالکل اپنے اصل پر ہے. اور یہاں پر کیا ہے یا جو کہ کیا ہے مرفوع ہونی چاہیے، وہ کیا ہے ساکن ہو گئی ہے. جر میں کیا پڑھیں گے؟ نظرت الی افاعیکم، نظرت الی افاعیکم. تو افاعیکم یہاں بھی اصل میں کیا ہے افاعیکم، ایسے پڑھا جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے ساکن ہو گئی ہے. تو ان مثالوں میں دیکھ کر کے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ چاہے یہ جو ہے یہ کلمہ یہ کلمہ جو ہے چاہے کیا ہے یہ معرف باللام ہو اور چاہے کیا ہے یہ مضاف ہو، ان میں جو ہے ان کی جو ہم تینوں جو ان کی جو ہے جتنی بھی صورتیں ہیں اگر ان ساری صورتوں میں دیکھیں گے تو یہ کلمہ کیا ہے ہر جگہ حالت رفع میں اور حالت جر میں کیا ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں یا کیا ہے ساکن ہو گئی ہے. حالت رفع میں اور حالت جر میں کیا ہے یا ساکن ہو گئی. حالت رفع میں یہاں ہم دیکھتے ہیں معرف باللام کی صورت میں حالت رفع میں مرت الافاعی یا آخر میں ساکن ہو گئی ہے، اور حالت جر میں نظرت الی الافاعی یا ساکن ہو گئی ہے. ایسے ہی مضاف کی صورت میں دیکھتے ہیں حالت رفع میں کیا ہے افاعیکم، یہاں بھی یا کیا ہے ساکن ہو گئی ہے. اور کیا ہے حالت جر میں بھی دیکھتے ہیں نظرت الی افاعیکم، یہاں بھی یا کیا ہے ساکن ہو گئی ہے. تو یہ ایک چیز یہ دماغ میں ہونی چاہیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب نصب کی جو حالت ہے چاہے معرف باللام کی صورت میں ہو یا ایک ہی مضاف کی صورت میں ہو، جو حالت نصب میں ہے تو حالت نصب میں یہ یا موجود ہے اور منصوب ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر افاعی و مساعی یا اس طرح کے جتنے بھی اوزان ہیں جو کہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہیں، اگر یہ معرف باللام ہو یا ایک ہی مضاف ہو تو ایسی صورت میں حالت رفع میں اور حالت جر میں، حالت رفع اور حالت جر میں دونوں صورتوں میں یہاں پر دونوں میں یہ یا جو ہے ساکن ہو جائے گی، اور حالت نصب میں یا پر کیا ہے فتحہ آئے گا. تو یہ معرف باللام کی صورت ہو گئی. اس کے بعد ہم دوسری صورت اس پر جو آتے ہیں یہاں پر ہے غیر مضاف و معرف باللام، یعنی کہ غیر مضاف یعنی کہ وہی کلمہ جو کہ افاعی ہے. اچھا جو افاعی اس کو جو ہے ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سے ایک مثال میں نے دی ہوئی، میں ساری مثالیں میں نہیں لکھ سکتا، یہاں پر جو ہے ایک مثال کافی ہے. افاعی جو ہے اسی افاعی جو ہے یہاں پر آیا ہوا ہے، اسی کی جگہ پر مساعی کو یہاں پر رکھ سکتے ہو، اور ایسے ہی جواری کو یہاں پر کیا ہے رکھ سکتے ہو. اور ان ساری جگہوں پر جو ہے یعنی کہ معرف باللام میں بھی اور کیا ہے مضاف میں بھی، ان ساری مثالوں میں جو 6 کے 6 مثالیں ہیں، ان ساری مثالوں میں یہ جو کلمات ہیں مساعی جواری، ان کو رکھ کر کے بالکل ایسے ہی جملہ کیا ہے، اگر کچھ کمی ہے تو اس طرح سے اپنا جملہ بنا سکتے ہو، جملے کی سیٹنگ کر سکتے ہو، اور اعراب کیا ہے ان کا بھی ٹھیک ویسے ہی ہوگا جیسے کہ افاعی میں ہوا ہے. تو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئے گی. آتے ہیں دوسری صورت میں، یعنی کہ افاعی اور مساعی یا جواریو، یہ جو ہے جو کلمات ہیں جو کہ جمع منتہی الجموع کے اوزان پر ہے، یہ اگر غیر مضاف و معرف باللام ہو، یعنی کہ نہ ہی مضاف ہو اور نہ ہی معرف باللام ہو. پہلے میں کہا تھا یا تو مضاف ہو یا معرف، یا تو کیا ہے مضاف ہو یا معرف باللام ہو، یہاں پر کیا ہے نہ ہی مضاف ہو نہ ہی معرف باللام ہو. تو یہاں بھی کیا ہے 3 صورتیں بن کر کے نکلیں گی.
پہلی صورت کیا ہے کہ یا تو رفع کی حالت میں یہ آئیں گے، یہ کلمات جو ہے جو کہ نہ ہی مضاف ہیں اور نہ ہی معرب باللام ہیں، یا تو یہ حالت رفع میں ہوں گے نمبر 1، یا تو حالت نصب میں ہوں گے نمبر 2، یا ہے کہ حالت جر میں ہوں گے نمبر 3۔ حالت رفع میں کیسے پڑھا جائے گا؟ جیسے مرت، یہ جو اصل ہے، اصل ایسا ہوگا، اصل ایسا ہے مرت افاعیو، یہ اصل ہے، لیکن اصل یہ جو اصل ہے ایسا نہیں پڑھا جائے گا، اس طرح سے پڑھا جائے گا افاعن تعلیل کے ساتھ۔ ابھی میں سمجھا ہوگا کیسے تعلیل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کرتے رأیت افاعیہ، نصب میں بالکل ٹھیک ہے، اپنے اصل پر آیا ہوا ہے۔ نظرت الی افاعن، اصل میں یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے افاعیہ، نظرت الی افاعیہ، یہ جو ہے اس طرح سے مطلب، یا افاعیہ نہیں ہوگا، یہ بولتے ہیں الی افاعیہ، یعنی غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف میں جو ہے یہاں پر کیا ہے، اس کو ہم حالت جر میں نصب دیں گے، فتح دیں گے حالت جر میں، تو نظر تو الی افاعیہ، اس طرح سے اصل کے اعتبار سے پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ حالت رفع میں کیا کیا جائے گا، یہ جو یا ہے آخر میں، یہ جو یا آخر میں آئی ہوئی ہے، اس یا کو ہم کیا کریں گے، گرا دیں گے۔ اور ایسے ہی کیا ہے حالت جر میں بھی کیا ہے، یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے یا کو گرا دیں گے، یہ غیر مضاف و معرب باللام۔ یہاں پر کیا کریں گے، اس یا کو ہم یعنی کہ اس پوری کی پوری یا کو کیا ہے ہم یہاں پر گرا دیں گے، یہاں بھی کیا ہے پورے کے پورے کو کیا ہے ہم گرا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، اس یا کے بدلے میں کیا ہے ہم یہاں پر تنوین دے دیں گے، یعنی کہ کسرہ ہٹ جائے گا، یہاں پر کیا ہے تنوین آ جائے گا، اور یہاں بھی تنوین آ جائے گا، جی یہاں بھی تنوین آ جائے گا، تنوین مکسور۔ تو اگر ہم اس کو لکھیں گے کیا، اس کو لکھیں گے تو ایسے ہی لکھا جائے گا افاعن۔ تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ یا کو اس کی حرکت کے ساتھ کیا ہے گرا دیا گیا ہے، اور اس یا کے بدلے میں کیا ہے یہاں پر تنوین لایا گیا ہے، جو کہ کیا ہے تنوین اس یا کے بدلے میں آیا ہوا ہے۔ یہاں پر عین پر کسرہ تھا، اس کو ہٹا دیا، پھر یہاں پر کیا ہے تنوین لگا دیا۔ ایسے ہی یہاں پر عین پر کسرہ تھا، اس کسرے کو ہٹا دیا، اور یہاں پر کیا ہے تنوین لگا دیا۔ تو یہ والی بات ہو گئی۔ تو یہاں پر گویا کہ کیا نکلا، پھر اس سے ایک بار جو ہے افاعیو جیسے ہے، اس پورے کو کیا ہے ہم گرائیں گے، اس کے بعد اس کسرے کو یہاں سے ہٹا کر کے اس میں تنوین لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا افاعن۔ اچھا یہ کیا ہے، جمع منتہی جمعوں کا ابھی بھی وزن ہے، ابھی بھی کیا ہے یہ جمع منتہی جمعوں کا وزن ہے۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ یہ جمع منتہی جمعوں کا وزن ہے، یہ تو غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر تنوین کیوں آتی ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ ایک تنوین کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک قسم ہے یہاں پر کیا ہے کتابن۔ تو یہ جو تنوین ہے، یہ تنوین کون سی تنوین ہے، یہ تنوین تنکیر ہے، یعنی کہ نکرہ والی تنوین ہے۔ اور یہ والی جو تنوین ہے، تو جو تنوین جو تنوین نہیں آتی ہے، جو غیر منصرف پر جو تنوین نہیں آتی ہے، وہ نکرہ والی تنوین نہیں آتی، لیکن کیا ہے اگر تنوین عوض ہو تو یہ تنوین عوض کیا ہے غیر منصرف پر آ سکتی ہے۔ تو یہ جو تنوین حقیقت میں دکھ رہی ہے افاعن، جو کہ کیا ہے غیر منصرف ہے، اس کے آخر میں کوئی کہے کہ غیر منصرف پر تنوین کیسے آ گئی، اس پر تو تنوین نہیں آتی ہے، تو کہیں گے یہ تنوین جو ہے یہ تنوین عوض ہے، نہ کہ تنوین تنکیر ہے، نہ کہ نکرہ والی تنوین ہے۔ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ تنوین عوض ہے، اور تنوین عوض کیا ہے غیر منصرف پر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ یا کو گرایا گیا ہے، یا کو گرانے کے بعد اس سے پہلے کیا ہے یہاں پر تنوین لگا دیا گیا ہے اس یا کے بدلے میں، جو کہ کہیں گے تنوین عوض۔ تو یہاں پر کیا ہے، تو یہ صورت کیا ہے کہ اگر یہ کلمات جو ہے جمع منتہی جمع کی جو کلمات ہے، اگر یہ کلمات کیا ہے غیر منصرف، اب یہ کلمات کیا ہیں اگر غیر مضاف یا غیر معرب باللام ہو، تو ایسی صورت میں حالت رفع میں ان کی یا کو گرا دیا جائے گا، اور اس سے ماقبل تنوین لگا دیا جائے گا اس یا پر دلالت کے لیے، جو کہ تنوین عوض ہوگا۔ حالت نصب میں ویسے کہ ویسے ہوگا، اور حالت جر میں کیا ہوگا، یہاں بھی ویسے ہی ہوگا کہ اس یا کو گرا کر کے اس سے پہلے کیا ہے تنوین عوض لایا جائے گا۔ تو ایسے پڑھا جائے گا مررت افاعن، رأیت افاعیہ، نظرت الی الافاعیہ۔ اچھا یہ جو بات ہے اس کو پھر ایک بار دھیان سے سمجھنا، اس کے بعد پھر کے کتاب کی عبارت کو پڑھنا جو ہے
اس کے بعد کتاب کی عبارت کو پڑھنا، اس میں جو ہے پھر واپس بات سمجھ میں آئے گی. اور امثالہما والی جو یہ بات ہے اس کو ہم پھر آگے والے کسی گھنٹے میں اس کو پڑھائیں گے، جس میں کہ جیسے آتا ہے محتبئ